بتا رہا ہوں کیا کہنے؟ ان حرام زادوں کو بتا رہا ہوں جن کا حسین سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی شرف نہیں شغف نہیں ہے ان لوگوں سے جو حسین کو اپنا نہیں مانتے. ایک نے تو یہ کہا جی شہادت ہوئی بات ختم. میں نے کہا تیرا ایک ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو پوری نسلوں کو بٹھا کے بتاتا ہے جی بریک فیل ہوئے تھے, پہلے ناک لگی تھی, پھر آنکھ لگی تھی, سر ٹکرایا, 3 گھنٹے تڑپتا رہا. میں کہتا ہوں تو اپنے کی بات اس طرح بتاتا ہے اور ہم حسین کی باتیں کریں تو تیرے کلیجے میں پتوں میں آگوں میں درد ہونے لگے. ہم امیر حمزہ کی شہادت بھی بیان کرتے, ترتیب سے بیان کرتے, تفصیل سے کرتے. اور جب حسین کی شہادت بیان کر تو جی یہ کون سا طریقہ نکال کے لائے ہو. میں نے کہا سن, تجھے نہ پتا ہو تو بتا دوں, واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے لیکن کبھی مسکرائے نہیں. آپ نے ابھی جن کو سنا یہ مفتی حماد صاحب ہیں. ہندوستان میں یہ محتاج تعارف نہیں ہے, بول لیتے ہیں, اور ہمارے یہاں آدمی صرف بولنے والا ہو, اس کا انداز بہتر ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے. خیر اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے, بول رہے ہیں بولنے دیجیے اور بولنا چاہیے. عوام کی اپنی مرضی ہے وہ اسٹیج پہ کس کو بٹھا رہی ہے, اور جیسے لوگوں کو اسٹیج پہ بٹھائے گی ویسے ہی باتیں ان کے سامنے آئے گی. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس حرام خور سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کا رشتہ امام حسین سے نہیں ہے. اب آگے وہ بتا دے رہے خود ہی کہ کون ہے. وہ ایک نے کہا کہ واقعات کربلا کو بیان کرنا بس اتنا ہی ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, آوان و انصار کے ساتھ شہید ہوئے. اور پھر مفتی حماد صاحب نے مفتی شہریار صاحب کو پھر ٹارگٹ کیا اور کہا کہ واقعات کربلا اتنا فیصد صحیح ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی. خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ان کے یہاں وہی حسینی ہے جو امام علی مقام کی شہادت کو اسی انداز میں, جس ڈرامے کے انداز میں شیعوں نے لکھا ہے, یا بعض اہل سنت کی کتب میں بھی ان کو نقل کر دیا گیا, لکھ دیا گیا, جب تک کوئی وہ بیان نہ کرے, اس انداز میں بیان نہ کرے جیسے خود ہی یہ کہہ رہے امام حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تم کہیں دکھاؤ گے کہ شہادت تفصیل سے بیان کرنا یہ ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے, یا اس کی محبت کی دلیل ہے جس کی شہادت بیان کر رہے ہو. امام اہل سنت کی کتاب سے دکھا دیں یا اہل سنت کی کتاب سے دکھا دیں. آپ پر پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آپ کے فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حسینی ہے ہی نہیں, وہ حسین والا ہے ہی نہیں, جو امام حسین کی شہادت کو اس انداز میں نہ بیان کرے کہ وہ امام حسین نکلے, یہ کر دیا گیا, وہ بیچارہ تھے, علی اصغر کے لیے پانی مانگا. جب تک یہ ساری چیزیں بیان نہ ہو تب تک وہ حسینی نہیں ہے جو بیان نہ کرے. بیان کرنے والا ہی حسینی ہے. آنکھیں کھولیے, کتاب اٹھائیے, ایک لمبی فہرست ہے ائمہ اربعہ کے اماموں کی, ائمہ اربعہ کے نیچے جو امام ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام محمد غزالی جن کا لقب ہے حجت الاسلام, پڑھے نہیں ہوں گے لیکن سنے تو ہوں گے نا. آپ نے یہاں تک لکھا کہ امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا حرام ہے. امام زروق کا نام آپ نے سنا, متولی کا نام آپ نے سنا, علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, علامہ علاء الدین حسکفی کے بیٹے ہیں, ان کا نام آپ نے سنا. امام محمد غزالی کہتے ہیں الانوار لآمال الابرار صفحہ 270 دیکھ لیں. یا صرف آپ کو بتانا مقصد ہے, یہ بات میں کرنے والا نہیں تھا, لیکن جب دیکھ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ بدتمیزی پر بدتمیزی کرتے ہیں, رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ عوام کے اندر جو رجس بھرا جا رہا ہے وہ نکال دیتے, عوام جو اہل سنت کے طرز سے الگ ہو رہی اس کو نکال دیتے. لیکن ایک بندہ اصلاح کی غرض سے اگر بول دیا کہ جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے یہ 90% غلط ہے, اور میں پھر بھی کہہ رہا ہوں
90% غلط ہے. جس انداز میں لکھا گیا ہے, جس انداز میں بیان کیا گیا ہے, وہ بندہ جو 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد لکھ رہا ہے, کسی راوی کا نام نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ ابھی مخنب کو پڑھا ہے آپ نے؟ لوط بن یحییٰ کو آپ نے پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو دیکھیں کہ اس نے جب لکھا ہے تو کیسے لکھا ہے. ایسے ہی لکھا ہے جیسے کہ کوئی آدمی فلم کی اسٹوری لکھنے بیٹھا ہے اور اب وہ لکھے جا رہا ہے. نہ اس نے کہیں کہا کہ دیکھا ہمیں کسی نے, یا کسی نے یہ کہا, کہیں کہیں اس نے نام لے لیا کہ ہاں فلاں نے یہ کہا ہے. اب بات پھر یہی آ جائیے, امام محمد غزالی پھر آپ کے نزدیک کیا ہوئے؟ حرام خور. امام محمد غزالی پھر آپ کے نزدیک حسینی نہیں ہے. حجت الاسلام آپ کا لقب ہے. قال الغزالی وغیرہ وحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وحکایت وما جرى بین الصحابۃ من التشاجر والتخاصم وانه محیج علی بغض الصحابۃ والطعن فیہم وهم اعلام الدین. کیا کہہ رہے ہیں؟ واعظ وغیرہ پر حرام ہے امام حسن اور امام حسین کی شہادت بیان کرنا. اب اور وہ بیان کرنا جو صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئی, باتیں ہوئی ہیں کچھ کی, اس لیے کہ اس سے صحابہ کا بغض پیدا ہوتا ہے اور ان پر طعن. اور صحابہ یہ دین کی بنیاد ہے. اور میں یہاں تو صرف میں نے امام محمد غزالی کی ایک بات سنا دی, امام زروق المتولی, اور اس کے علاوہ علامہ علاء الدین اسقفی جو ہیں ان کے بیٹے. ایک لمبی فہرست ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور وہ لوگ جو مفتی شہریار صاحب کو یزیدی تو کیا کیا بک رہے ہیں, تو صرف وہی یزیدی نہیں ہے, پھر سب کو یزیدی کہہ دو. امام حجت الاسلام کو یزیدی کہہ دو, امام زروق کو, مالکیہ کے اماموں کو, اور پھر ہاں امام اہل سنت کو بھی یزیدی کہہ دو. اعلیٰ حضرت نے پورے فتاوی رضویہ شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ امام حسین کی شہادت اس انداز میں بیان ہو. آپ فتاوی رضویہ شریف کی جو جلد 14 اور 24 یہ اٹھائیں, آپ نے لکھا وہ مظالم جو ثابت ہیں وہ بھی بیان نہ کیے جائیں, اس لیے کہ اس میں آپ کی شان میں گستاخی ہے, بے ادبی ہے. کس امام اہل سنت کا نام لیتے ہو؟ کس امام اہل سنت کو بدنام کرتے ہو؟ بلا شبہ یزید اور کسی سے کوئی معاملہ نہیں. جو بندہ یزید کو کچھ کہہ بھی رہا ہو, مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کہہ رہا ہو, تو وہ امام حسین کا باغی اور دشمن نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر بھی بات کروں گا, اور اس پر بھی میں تفصیل سے بات کروں گا. ابھی تو صرف مفتی صاحب آپ کو کہوں گا, اور ہم سید صاحب قبلہ جو سید سہیل میاں صاحب قبلہ ہیں, کہ آپ نے جس طرح سے گرفت مفتی شہریار صاحب کی ہے, اور آپ کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے رجوع کر لیا ہے, آپ کی محبت میں کیا ہے, ورنہ دلیل کے میدان میں وہ کمزور نہیں ہے. اور سید صاحب قبلہ آپ ایسے بے لگام مولویوں کو بھی بتائیں کہ یزیدی کسے کہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعوں کی طرح کسی بزرگ کی گستاخی اللہ تک پہنچ جائے. کہیں ایسا نہ ہو انہوں نے صرف مفتی شہریار کو صرف ٹارگٹ نہیں کیا. کیا ان کی باتوں سے امام محمد غزالی اور امام زروق, یہ جو ائمہ ہیں, یہ جو محدثین ہیں, ان کی گستاخی نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو اس طرح کے جملوں سے رجوع کریں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھا ہے, میں آپ کے سامنے اگر اسے پڑھوں تو شاید کہ آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. آپ نے روح البیان بھی تو دیکھا ہوگا, تفسیر روح البیان. خیر یہ موضوع یہاں ہے نہیں, یہ بات لمبی ہو جائے گی. باتیں وہی بولیں جس پر پورا اعتماد ہو. اور بس ایک بات یہ کہ اسی کلپ میں آپ نے کہا کہ امام زین العابدین 35 سال واقعات کربلا کے بعد زندہ رہے
آپ کبھی مسکرائے نہیں. آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو صحیح معتبر سند کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ دکھائیں. اسی بنا پر مفتی صاحب نے کہا ہے کہ 90% واقعات جھوٹ پر مبنی ہیں.